نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث نبوی کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی نے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ نیکی کی کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری 4937۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ عجلت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لینا کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔